کہ صحابہ کے خلاف زہر اگلنا، صحابہ سے بغض رکھنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ انسان کی آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ اپنے پسندیدہ اسپیکر کے تعصب سے بالا تر ہو کر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے آپ حق بیان نہیں کرتے۔ جانبداری سے کام لینے کی بجائے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے۔ اہل حق پر بخاری و مسلم سے منہ چھپاتے پھرنے کا، باطل طعنہ دینے والے طعان اور جھوٹ کے ماہر لوگوں کو کیا یہ سب کچھ بخاری و مسلم نظر نہیں آتا؟ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا کو نصیحت کرتے ہوئے میں نے اپنے کلپ میں کہا تھا، جو صحابہ کے مقابلے پر تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے، سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے پر تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے، حالانکہ اس موقع پر بھی صحابہ کے 3 گروہ تھے، اور ایک بڑا گروہ صحابہ کا ایسا بھی تھا جو اس سے الگ رہے، جنہوں نے نہ سیدنا امیر معاویہ کا ساتھ دیا اور نہ سیدنا علی کا ساتھ دیا، بلکہ سائیڈوں پر ہو کے چلے گئے، دوسری طرف پناہ لے لی، خاموش ہو گئے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اقتداء کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائیڈ پہ ہو گئے۔ لیکن ان ظالموں کے دلوں میں صحابہ کی عداوت اور صحابہ کا بغض ہے، اور بغض صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھاتا۔ اس کے جواب میں مرزا نے اس قدر ناراضگی ظاہر کی جیسے میں نے کفر کر دیا ہو۔ آپ اس کے جوابی بیان کو 14 منٹ سے دیکھیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو تو یہ کہہ لیتا، وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے 3 گروہ بنے تھے نا، جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا، تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا۔ واہ واہ، چنگی ماتپا دینا ہے منو، ہاں؟ اب میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ چنگے تو مشورے پہ دینا ہے، تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا؟ الحمدللہ ہمارا یہ مشورہ، یہ تعلیم و تلقین کتاب و سنت کے ہی مطابق تھا، اپنی من مرضی سے نہیں تھا۔ بطور ثبوت ہم وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، لیکن ذرا پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ وارضا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا کے مابین واقع ہونے والی جنگ صفین کفر و اسلام کی جنگ تھی یا اہل اسلام کے درمیان کی جنگ تھی؟ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے صحیح بخاری سے حدیث نمبر 2704 پیش کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب کے کئی ابواب کے تحت لائے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے، اور آپ فرما رہے تھے ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں میں سے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ جہاں یہ حدیث سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک عظیم فضیلت، وہاں اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین امیر علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کے گروہ عظیم مسلم اور اللہ کے فرمانبردار گروہ تھے۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی غیر مسلم نہیں تھا۔
اور نہ ہی کوئی گروہ باطل پرست تھا۔ یہی وہ دو عظیم گروہ تھے کہ جن کے درمیان بڑے طویل عرصے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے صلح ہوئی۔ والحمدللہ علی ذلک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ الحمدللہ اہل ایمان آج بھی جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ اہل ایمان کے دل اس حدیث کو پڑھ کے باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ ہاں البتہ اسلام دشمن قوتیں، صحابہ کے دشمن اس حدیث کو سن کر ان کے دلوں پر مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل افسردہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیر المؤمنین حسن رضی اللہ عنہ نے یہ صلح نعوذ باللہ ڈر کر یا مجبور ہو کر یا حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے یا اپنی جان بچاتے ہوئے نہیں کی، جیسے کہ روافض اور بغض صحابہ میں مبتلا بعض لوگ اپنی جھوٹی کتابوں میں قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر بطور ثبوت یہ کہانی خود کو معتدل شو کروانے والے جواد نقوی سے آپ سن سکتے ہیں، یہ ہم آپ کو سنا دیں گے اور اس کے کلپس یوٹیوب پر موجود ہیں۔ بس ہم اتنا عرض کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کی فضیلت کے طور پر بیان فرمائی، اور سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ زخمی فرد کا جان بچانے کے لیے مجبور ہو کر صلح پر راضی ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں، بلکہ کمال تو جان دے دینا ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام کا سیدنا حسن کا یہ معاملہ امیر معاویہ کے سوا صلح والا، اس کے متعلق صحیح واقعات پر مبنی جو نظریہ ہے وہ سیدنا حسن کی شان، ان کی عظمت، ان کی شجاعت کے عین مطابق ہے، جبکہ روافض کا نظریہ امیر حسن کے بارے میں وہ ان کی عظمت کے منافی ہے۔ حدیث پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف مسلم تھے تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4666 جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا۔ اس حدیث میں ہے کہ امیر المؤمنین امیر علی سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ وارضاہ، تو آپ نے جواب دیا، وہ جواب مولا علی کا اپنے سامنے رکھیے۔ قیس بن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین سے پوچھا، آپ کا یہ نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنا پر ہے جس کا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، یہ آپ کی ذاتی رائے اور آپ کا فیصلہ ہے؟ تو امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جواب میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء ولکنہ رأی رأیتہ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، یعنی اس بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن یہ میری رائے ہے جو میں سمجھتا ہوں، میں اپنی رائے کے مطابق اس پہ عمل کر رہا ہوں، اس مسئلے میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس اختلاف کی خبر دے دی تھی، اور آپ نے یہ خبر اپنی امت کو بھی دے دی، لیکن اس کے باوجود امیر المؤمنین امیر علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص حکم نہیں دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات تو خود مولا علی فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اب جو لوگ صرف اپنے کلیجے کی آگ اور اپنے بغض کو باہر نکالتے ہیں اور دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ہونے والی اس جنگ کو حق و باطل کا مارکا، کفر و اسلام کی جنگ بنا کر پیش کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کرتے ہیں، ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان کو اصل مسئلہ اور اصل بیماری ان کے اندر وہ بغض صحابہ ہے۔ انسان کو کسی سے بھی کوئی شکایت ہو سکتی ہے، کسی کو کسی عالم سے شکایت ہو سکتی ہے، کسی ذمہ دار سے شکایت ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ صحابہ کے خلاف زہر اگلنا، صحابہ سے بغض رکھنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ انسان کی آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ
کیونکہ صحابہ عام تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ آپ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کی تاریخ میں قرآن نازل ہوا ہے. صحابہ کرام کی شان و عظمت، ان کا بلند رتبہ و مقام خود اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ہدایت، روشنی، نور، صداقت، اس کی آیات بنا کر اس کو نازل کیا ہے. یہ آیات بینات ہیں شان صحابہ. یہ کوئی عام ماجرا نہیں ہے. اور صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے جو مرضی بغض رکھے انہیں، جو مرضی کچھ کہہ لے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. نہیں، وہ اللہ کے کلام کے خلاف جا رہا ہے. صحابہ کے بغض کے مرض کا شکار ہو کر وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. تو شان صحابہ یہ کوئی ایک دو آیات کا معاملہ نہیں ہے. مومن کے لیے تو ایک آیت ہی کافی ہے، اللہ کا ایک حکم ہی کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی کافی ہے. لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں کوئی دو چار آیتیں نہیں بلکہ ایسی 20 آیات ہیں جن آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان، ان کا یقین، ان کا اخلاص، ان کے دلوں کا تقوی، ان کا خلوص، اللہ اور اس کے رسول سے ان کی سچی محبت کی گواہی، اور خاص طور پہ آخرت میں یقینی کامیابی اور کامرانی کو بیان کیا گیا. مثال کے طور پہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 ہی سن لیجئے. مولا فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا. یہ کون ہے؟ نبی اور جو ان پر ایمان لائے. ایمان لانے والے صحابہ ہیں. صحابہ میں درجات کی بلندی وہ موجود ہے، شان و فضل ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، لیکن سب کے سب میرے رسول کے صحابہ اللہ ان کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ان کا دوڑ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت روشن ہے، انہیں قیامت کے دن کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی رسوائی نہیں ہوگی، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والے صحابہ کا بھی معاملہ ہے. انہی لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے جو نبی پر ایمان لائے اور حالت ایمان میں ان کی موت ہوئی، رضوان اللہ علیہم اجمعین. یقیناً میرے نبی کے پیارے صحابہ آخرت کی رسوائی سے محفوظ ہیں. پھر سوچئے، غور و فکر کیجئے، لوگوں کی عقیدت و محبت سے بالا تر ہو کر، اپنے پسندیدہ اسپیکر کے تعصب سے بالا تر ہو کر، جانبداری سے کام لینے کی بجائے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیجئے کہ جن صحابہ کو رب نے رسوائی سے محفوظ رکھنے کا فیصلہ صدیوں پہلے فرما دیا، ان سے بغض رکھنے والے، ان کے خلاف بکواسات کرنے والے، ان پر لعن طعن کرنے والے، کیا وہ یقیناً قیامت کے دن رسوا نہیں ہوں گے اور اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر بیٹھیں گے؟ پھر خاص طور پر ایسے لوگ جو اپنا بدباطن کھول کر آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو کھول کر بیان کرنا شروع کیا. پہلے میں ضمن چیزوں کو بیان کرتا تھا، پھر جب اس سے کنفیوژن کھڑی ہوئی ہے پھر میں نے وہ مقدمہ بیان کرنا شروع کر دیا. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. بس میں اس پہ پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر. اب اس کے لیے آگے کس قدر حالات سازگار ہوں گے اور یہ کیا کیا کہنے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو بندہ خود اپنے کہے کے مطابق جانتے بوجھتے غلط تعریفیں کر کے اپنے دل و دماغ کے خلاف جھوٹ بولتا رہا، وہ آج سچ بول رہا ہوگا، آج وہ حق بیان کر رہا ہوگا، اس کی کیا ضمانت اور گارنٹی ہے؟ کل کو یہ اپنے طے کردہ پروگرام اور پلاننگ کے تحت مزید کھل جائے اور آج جن کی تعریف کر رہا ہے کل ان کے خلاف بھی زبان درازی کرے اور بول دے کہ میں تو حالات سازگار ہونے کا منتظر تھا، اب ہو گئے تو میں کھل گیا ہوں. افسوس اس کے کھلنے پر، افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے حقائق واضح ہو جانے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے خریدار بن گئے، جو رب العالمین کی گواہیوں کو، آیات بینات کو چھوڑ کر اقراری جھوٹے
شخص کے پیروکار بننے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور اس بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ تریاک کی بجائے وہ زہر لے کر زہریلے بن رہے ہیں۔ خود ہی غور فرمائیں کہ یہ سراسر گھاٹے کا سودا کیوں نہیں، اور یہ آخرت کی تباہی کیوں نہیں؟ اللہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فرمان کی طرف پلٹتے ہیں۔ وہ فرما چکے کہ میں اس حوالے سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ بلا شبہ ان کا یہ فیصلہ نیک نیتی پر مشتمل تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح امت میں برپا ہونے والا یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3707 میں امیر المؤمنین امیر علی اس وقت کے قاضیوں کو حکم دے رہے ہیں، اقضوا کما کنتم تقضون، جس طرح تم پہلے فیصلے کرتے تھے فیصلے کرتے رہو۔ فإنی اکرہ الاختلاف، یقیناً میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں، جیسے تم پہلے فیصلے کرتے تھے ویسے فیصلے کرتے رہو۔ حتی یکون للناس جماع او اموت کما مات اصحابی، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے جماعت قائم ہو جائے، یعنی انتشار ختم ہو جائے، یا پھر میں بھی فوت ہو جاؤں جیسے میرے ساتھی فوت ہو گئے۔ یہ روایت کھل کے بیان کر رہی ہے، واضح پیغام دے رہی ہے کہ امیر المؤمنین امیر علی لوگوں میں اختلافات ختم کر کے جماعت قائم کرنا چاہتے تھے، اہل اسلام کو متحد و متفق کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد نیک تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ صفین اور جمل کے معاملے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تھا، بلکہ اپنی کوشش بتلائی۔ حالانکہ جب خوارج کے خلاف لڑنے کا موقع آیا، ان کے خلاف جہاد کرنے کا معاملہ آیا، تو امیر المؤمنین نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں 3611 نمبر، کہ جب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بتاتا ہوں تو بالکل سچ بتاتا ہوں، مجھے آسمان سے گرنا زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں۔ جہاں تک ہماری آپس کی بات ہے تو فرمایا جنگ تو تدبیر ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آخر زمانے میں ایسی قوم ہوگی جو کم عمر کم عقل اور بیوقوف ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، مخلوق میں بہترین لوگوں والی بات کریں گے، لیکن وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، بس وہ تمہیں جہاں بھی ملیں انہیں قتل کر ڈالنا، کوئی رعایت نہیں، جہاں تمہیں ملیں ان خوارج کو وہاں قتل کر ڈالنا۔ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک ان کے قتل میں ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن اجر ہے جو انہیں قتل کریں گے، ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، جو انہیں قتل کرے گا اس قتل کا اجر قیامت کے دن اللہ کے ہاں پائے گا۔ اور یہ روایت صحیح مسلم اور دیگر کتب میں بھی۔ صحیح مسلم دارالسلام کے نسخے کا نمبر 2467، اس میں بھی ان خوارج سے جہاد اور قتال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان خوارج پر حملہ آور لشکر کے لوگ اگر یہ جان لیں کہ ان کے لیے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت زبان سے کیا فیصلہ فرمایا، لَتَّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، تو وہ عمل سے بے پرواہ ہو جائیں، یعنی اسی ایک عمل کو اپنے لیے کافی سمجھے، اسی ایک عمل پر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اور باقی اعمال سے بے پرواہ ہو جائے۔ اس حدیث میں بھی امیر المؤمنین امیر علی نے فرمایا، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، پس تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو، وَتَتْرُكُونَ هَؤُلَاءِ يَخْلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اور انہیں یعنی خوارج کو اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہو جو تمہارے بچوں اور مالوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اہل حق پر بخاری و مسلم سے منہ چھپاتے پھرنے کا، باطل طعنہ دینے والے طعان اور جھوٹ کے ماہر لوگوں کو کیا یہ سب کچھ بخاری و مسلم نظر نہیں آتا کہ امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اہل شام اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے جنگ کے مقابلے میں خوارج کے خاتمے کی، ان سے جنگ کی زیادہ فکر تھی۔ کیوں؟
اس لیے کہ خوارج کے عقائد باطل تھے، خوارج اہل اسلام کے دشمن تھے، اہل اسلام کو کافر قرار دے کر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مشغول تھے، اور ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کر دینے اور ان پر عذاب بن جانے کا حکم دیا تھا کہ جہاں ملے وہاں مار دو، اور جو انہیں مارے گا وہ اس قتل کا اجر قیامت کے دن پائے گا۔ الحمدللہ امیر المؤمنین امیر علی اور ان کا لشکر اس میدان میں پورے طریقے سے فتح یاب ہوا، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو پیارے بھائیوں، یہ انجینئر ہمیں للکارتا ہے، چنگے تو مشورے پہ دینا ہے، تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا؟ یہ مرزا منگول مجھے کہہ رہا ہے تو بتا، تو لیجئے مرزا صاحب میں بتانے لگا ہوں، آپ ماننے والے بنیے، اگرچہ آپ خود اپنے بارے میں اپنی زبان سے بتا چکے ہیں کہ جب آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بقول آپ کے پردہ رکھتے تھے اس وقت بھی آپ کو سب معلوم تھا، لیکن حالات سازگار بنانے کے لیے آپ بیان نہیں کرتے تھے۔ لیکن مرزا صاحب آپ تو اس وقت معاویہ کو خال المؤمنین، مومنوں کا روحانی ماموں کہتے تھے اور ان کے خلاف بولنے کو غلط بتاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے آپ حق بیان نہیں کرتے۔ حق قبول کر لینا آپ کے لیے آسان تو نہیں، پر ہمیں پھر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے شاید وہ آپ کو ہدایت نصیب فرما دے، اور ہمیں بھی دین پہنچانے کا حکم ہے۔ تو لیجئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جس سے ہمیں منہ چھپائے پھرنے کا باطل طعنہ دیتے ہو، انہی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں 3601 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ فِتَن، ان قریب فتنے ہوں گے، یعنی بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ القاعد فیہا خیر من القائم، اس میں جو بیٹھا ہوا ہے ان فتنوں کے حالات میں وہ کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہے۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہے وہ اس فرد سے بہتر ہے جو چل رہا ہے۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلتا ہوا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ فتنوں کے ان حالات میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے سے بہتر، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر۔ اور یہ فتنے کیسے انسان کو سمیٹ لیں گے، جکڑ لیں گے، انسان اس کے شکار ہو جائیں گے۔ وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، جو ان فتنوں کی طرف جھانکے گا تو وہ آزمائش اور فتنہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ، تو جب کسی کو اس وقت کوئی جائے پناہ ملے تو وہ وہاں پناہ لے لے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7081 کی شرح میں فرمایا ہر وہ قتال جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان ہو، جبکہ جماعت پر ایک ہی خلیفہ نہ ہو، مطلب اہل ایمان کے درمیان اختلاف ہو، تو اس وقت قتال ممنوع ہوتا ہے۔ اور اس باب پر کئی احادیث ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3962 جسے شیخ البانی نے صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی نے حسن کہا، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے مسند احمد کی تحقیق میں اسے حسن حدیث قرار دیا۔ اور چونکہ مرزا ان کی تحقیق خود پیش کرتا ہے تو یہ انہی کی تحقیق کے مطابق ثابت شدہ حدیث ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون فتنہ وفرقہ واختلاف، ان قریب آزمائشیں ہوں گی، فرقہ بندی ہوگی اور اختلاف ہوگا۔ آزمائشیں ہوں گی، فرقہ بندی ہوگی، اختلاف ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا فَضُرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعْ، جب یہ حالات ہو جائیں اپنی تلوار لے کے احد پہاڑ پر آ جانا اور اسے پہاڑ پر مارتے رہنا یہاں تک کہ یہ تلوار ٹوٹ جائے۔ یہ کس کا درس ہے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ثم اجلس فی بیتک، تلوار کو توڑنے کے بعد اپنے گھر کو لازم پکڑ لینا، اپنے گھر میں بیٹھ جانا۔ حتی یأتیک ید خاطئۃ او منیۃ قاضیہ، اپنے گھر میں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ کوئی گنہگار ہاتھ
تم تک پہنچ جائے. کیا معنی؟ کوئی ظالم تمہیں آ کر قتل کر دے یا فیصلہ کر دینے والی موت آ جائے. پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقد وقعت وفعلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یقیناً وہ آزمائش واقع ہوئی اور میں نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یہ ہے سنت، یہ ہے احادیث جن کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اقتداء کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائڈ پہ ہو گئے. اب رہا معاملہ غیر جانبدار نیوٹرل رہنے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تو ان کے خلاف مرزا نے جو غلاظت نکالی اور اپنے اس ڈائلاگ پر جناب اتراتے پھرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آگے دیں گے. انتظار فرمائیے، ابھی کہنے کو بہت کچھ باقی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے والا، حق سننے والا، حق سنانے والا، حق ماننے والا، حق پر عمل کرنے والا اور اہل حق کے ساتھ ہمیشہ رکھے، اس حال میں زندہ رکھے کہ رب کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت اور آپ کے صحابہ کی عزت کے جھنڈے لہرا رہے ہوں، دین اسلام کی نوکری چاکری کرتے ہوئے، اللہ کے اس دین کی خدمت کرتے ہوئے یہ زندگی گزار رہے ہوں، اور جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.